اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو نور بنا کر اس دنیا میں بھیجا کہ نور وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو روشن کرتا ہے، نور وہ ہوتا ہے جن کے ذریعے دوسروں کو رہنمائی ملتی ہے، نور وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے دوسروں کو راستے کا علم ہوتا ہے، نور وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، نور وہ ہوتا ہے کہ لوگ اندھیرے میں ہوتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، انہیں منزل نہیں ملتی، نور کا یہ کام ہے کہ ان کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو نور بنا کر بھیجا کہ جس طرف آپ چلتے چلے جائیں گے لوگوں کو ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ اب حضور کہاں آرام فرما ہے؟ مدینہ میں، اور اس کا نام کیا ہے؟ مدینۃ المنورہ۔ یہ وہی ہے یثرب جو بیماریوں کا گڑھ تھا، مگر تاجدار کائنات جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے ہیں تو وہی یثرب جو بیماریوں کا گڑھ تھا، تاجدار کائنات کے قدم لگنے کی دیر ہے کہ وہی مدینۃ المنورہ بن جاتا ہے۔ اور پھر تاجدار کائنات جس زمین پر چلتے ہیں، جس دھرتی پر اپنا قدم رکھتے ہیں، رب اس کی قسمیں اٹھاتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ رب قسمیں کھاتا ہے کہ محبوب قسم ہے اس شہر مکہ کی، کیوں؟ اس لیے کہ محبوب تو اس میں پیدا ہوا۔ آپ کو اللہ پاک نے نور بنا کر بھیجا، روشن بنا کر بھیجا، جو جو حضور کے ساتھ جڑتا چلا گیا وہ کائنات کا عظیم سے عظیم تر بنتا چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، تاجدار کائنات ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو ابوبکر صدیق بنا دیتے ہیں۔ عمر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر سے عمر فاروق بنا دیتے ہیں۔ عثمان غنی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عثمان غنی کو ذو النورین بنا دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو تاجدار کائنات ان کو حیدر کرار بنا دیتے ہیں۔ حضرت بلال جو حبشی ہیں، غلام ہیں، نہ رنگ کے اچھے نہ ذات کے اچھے، غلام حبشی، نہ چہرہ اچھا نہ ہونٹ اچھے نہ دیکھنے میں اچھے، مگر جب حضور کی تابعداری میں آتے ہیں، حضور کے ساتھ حضور کی نسبت اور غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں، اسی بلال کو جب سیدنا عمر بن خطاب پکارتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا سیدی یا بلال، اے بلال ہمارے سردار بلال، ہمارے سردار بلال۔ ارے بلال کو سیدنا بلال کس نے بنا دیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے بنا دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا خالد بن ولید، سیف اللہ، یہ بڑے بڑے القاب، بڑے بڑے نام، یہ عظیم ترین انسان کس نے بنا دیا؟ تاجدار کائنات کی نسبت نے بنایا، حضور کے ساتھ جڑنے نے بنایا۔ ابو لہب تو چچا تھا نا حضور کا، ابو جہل بھی تھا، یہ سارے لوگ تھے، یہ عظیم کیوں نہ ہوئے، مگر حضور کی وجہ سے مشہوری ان کو بھی مل گئی۔ چاہے حضور سے دشمنی کی مگر پھر بھی اللہ پاک نے ان کا حق نہیں رکھا، بلکہ ان کو بھی قیامت تک کے لیے مشہور کر دیا۔ ہر کوئی جانتا ہے ابو جہل ہے، ہر کوئی جانتا ہے ابو لہب ہے۔ اب وہ کیسے مشہور ہے؟ حضور کی عداوت میں مشہور ہے۔ اب کچھ اور نام بھی ہیں، حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، ہر کوئی جانتا ہے، بچے بچے کی زبان پہ ہے۔ حضرت عبداللہ کو یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو مقام یہ کیسے ملا؟ حضور کی نسبت کی وجہ سے ملا۔ یا اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔